الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 8 جون بروز جمعرات 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الکہف آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 70 تک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الکہف میں یہ دوسرا قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ یاد رکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو کافی جگہ آیا ہے، مگر سیدنا خضر یا سیدنا خضر اور حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ صرف اسی جگہ آیا ہے، پورے قرآن میں اور نہیں آیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی کو۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے ہیں، موسیٰ بن عمران۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ یہ جو نوفل بکالی ہے وہ کہتا ہے کہ اس قصے میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے نبی نہیں، اور موسیٰ ہے، موسیٰ بن افراسیم بن یوسف ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی سے فرمایا کہ یہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے، اس قصے میں جس موسیٰ کا ذکر ہوا ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے ہیں، یعنی جنہوں نے فرعون سے ٹکر لی، حضرت موسیٰ بن عمران، انہی کا واقعہ ہے۔ یہ پہلی بات مکمل ہو گئی۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ وہ نوجوان کون ہے کہ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَهُ، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے نوجوان، وہ یوشع بن نون ہے علیہ السلام، جن کے لیے جب یہ قومیں، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ کے خادم تھے، اور خادم کو نوجوان کہا تاکہ پتہ چل جائے کہ اگر کوئی آپ کا خادم ہے، آپ کے محتاط ہے، تو اس کو بھی عزت سے پکارا جائے۔ عزت سب کی عزت ہوتی ہے، رسپیکٹ سب کی رسپیکٹ ہوتی ہے، اس لیے اس کو بڑے پیار سے لِفَتَاهُ، اے نوجوان ساتھی، یہ فرمایا۔ اور یہ سیدنا یوشع بن نون وہی ساتھی ہیں یا وہی اللہ کے نبی ہیں جن کے لیے سورج کو روکا گیا جب یہ قوم جبارین سے جہاد کر رہے تھے۔ جمعے کا دن تھا اور عصر کا بعد کا وقت تھا، مغرب ہونے لگی تھی، تو حضرت یوشع نے دعا کی، اے اللہ ہم تیرے لیے جہاد کر رہے ہیں، اس سورج کو روک، کیونکہ کل ہفتہ آ جائے گا اور ہفتہ بنی اسرائیل کی چھٹی کا دن ہے تو ہماری فتح رہ جائے گی۔ چنانچہ ان کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا، سورج آگے نہیں بڑھ سکا۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے بھی سورج واپس پلٹا ہے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر رہ گئی تھی۔ اب یہ ٹائم پھر زیادہ ہو جائے گا، ہم اس کو یہاں چھوڑتے ہیں۔ اگلی بات سمجھیے جی، اب لا ابرہ کہ میں چلتا رہوں گا، یہ چلنا کدھر تھا؟ یہ تھا حضرت خضر یا خضر، یہ دونوں طرح جائز ہے، خضر بھی جائز ہے اور خضر بھی جائز ہے۔ یہ کون تھے؟
واقعہ یہ ہوا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے ایک مجمع میں خطاب کر رہے تھے، تو کسی شخص نے پوچھا حضرت کیا اس وقت زمین پر کوئی آپ سے بڑا عالم بھی ہے؟ اب توجہ سے سنیے گا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، کیا یہ بات غلط تھی؟ کیوں جی؟ نبی تو غلطی نہیں نہ کرتا بھائی، کیا معاذ اللہ یہ تکبر تھا؟ اس میں کوئی بڑائی تھی؟ یہ بات بالکل صحیح تھی۔ اگر بات صحیح ہو تو اپنے بارے میں کہنے میں کوئی حرج ہے نہیں۔ یہاں وہ ان مفسرین نے غلطی کی ہے جنہوں نے کہا جی حضرت موسیٰ سے غلطی ہو گئی۔ بھائی کوئی غلطی نہیں ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تو فرمایا تھا انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور میں علیم ہوں، اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بالکل صحیح کہا، کیونکہ جو وقت کا امام ہوتا ہے، جو وقت کا نبی ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ مگر ساتھ کہنا چاہیے تھا اللہ کا فضل ہے یا اللہ کا کرم ہے، بس فرما دیا، چونکہ بندہ بھی کوئی عام ہی تھا کہ مجھ سے بڑا عالم نہیں، اور بات بالکل ٹھیک تھی۔ پر اللہ نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، ایک میرا بندہ اور ہے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ سبحان اللہ بولو، وہ تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ اب وہ تجھ سے بڑا عالم ہے تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یا اللہ وہ کہاں ہے؟ تو کہا مجمع البحرین، جہاں چنانچہ یہی فرمانا لا ابرہ کہ بھائی اٹھو، اپنے خادم یوشع بن نون سے فرمایا ہم چلتے رہیں گے حتیٰ ابلغا، حتیٰ کہ ہم وہاں پہنچے مجمع البحرین، جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ بولیے، دو دریا ملتے ہیں۔ اب یہ دو دریا کہاں ملتے ہیں قرآن نے تو نہیں بتایا، پر مفسرین نے بڑی لمبی بحث کی ہے۔ انہوں نے کہا جی فارس اور روم کے دریا جہاں ملتے ہیں اس جگہ کا نام ہے، اور کسی نے کہا کہ جناب وکیلا والبحر الاندلسی، یہ اندلس میں ہے، اور بعض نے کہا کہ جناب دریائے نیل کی دو شاخیں بحر ابیض اور بحر ارزق جہاں ملتے ہیں اس کو مجمع البحرین کہا گیا ہے۔ بہرحال اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ کام کی بات سمجھو۔ لا ابرہ، ہم چلتے رہیں گے حتیٰ ابلغا، حتیٰ کہ وہاں پہنچے مجمع البحرین، جہاں دو دریا ملتے ہیں، او امضی حقبا، اور اگرچہ مجھے لگ جائے بڑی دراز مدت۔ حقبہ کہتے ہیں 80 سال کی مدت کو، حقبہ کہتے ہیں 70 سال کی مدت کو، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے اگر مجھے 70-80 سال یا مجھے بے شمار سال لگ جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب یہاں 8 سال میں مولوی تیار ہو جاتا ہے، ادھر 70-80 سال کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے مدرسوں میں 8 سال، اب تو شارٹ کورس آ گیا ہے 4 سال بھی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ 4 سال میں یہ کم وقت کیا پڑھیں گے اور لوگوں کو کیا سکھائیں گے، جہالت ہی پھیلائیں گے۔ اب تو سنا ہے کہ 2 سال کا کورس بھی آ گیا ہے، تو میں کیا انشاءاللہ ہولی ہولی سال سے 6 مہینے بھی آ جانے دیں، اور پھر ہفتوں میں علامہ صاحب تیار ہو کے آ جائیں گے۔ اتنا آسان کام نہیں ہے جناب۔ چلیے جی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ نشانی کیا؟ ایک مچھلی ساتھ لی۔ فرمایا اللہ نے اے میرے موسیٰ، ایک مچھلی ساتھ لے لو، روسٹ بنی ہوئی کھانے کے لیے۔ جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے وہیں تجھے وہ میرا عالم بندہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ، عالم بندہ۔ عالم جنگل میں بھی ہو نا تو انشاءاللہ اللہ وہاں بھی افراد بھیج دیتا ہے۔ وہ عالم وہ نہیں جو حکمرانوں کے چکر لگائے، عالم وہ ہے کہ دنیا اس کے چکر لگائے، دنیا اس کے پیچھے چل کے آئے، اور جو نہیں چلتے ان کو علم نصیب نہیں ہوتا، علم پر عمل نصیب نہیں ہوتا۔
وغیرہ وغیرہ۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے زنبیل میں تھیلے میں مچھلی ڈالی اور یوشع بن نون سے کہا بھائی خیال رکھنا جہاں یہ زندہ ہو جائے وہیں وہ بندہ ملے گا۔ تو فلما بلغ مجمع بینہما، جب وہ اس مجمع البحرین پر پہنچے تو نسیٰ حوتہما، تو وہ جناب دونوں بھول گئے۔ مچھلی تو نکلی، پہلے کھا چکے تھے مچھلی کا ایک حصہ، وہ ایک حصہ کٹی ہوئی مچھلی، مگر جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں وہ خود بخود زندہ ہو گئی۔ اور فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، وہ جناب تھیلے سے نکلی اور یوں چلی، پانی میں داخل ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے کہ مچھلی کو تو بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں، یعنی وہ تو مچھلی کو دونوں بھول گئے، پر مچھلی نے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ یعنی دیکھیے پانی میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے تو پانی مل جاتا ہے نا، پر جب مچھلی داخل ہوئی تو پانی ملا نہیں ہے بلکہ سرنگ بن گئی۔ یہ جدھر جدھر مچھلی جا رہی ہے پانی جدا ہے، جدا ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال فلما جاوزا، چلتے 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 ساری رات سفر میں گزر گئی۔ قال لفتاہ، فرمایا وہ نوجوان سے کہ آتنا غداءنا، غداءنا صبح کہتے ہیں ناشتہ، کہ یار وہ صبح ہو گئی ذرا لاؤ نا تھیلے سے نکال کے وہ مچھلی، ناشتہ تو کریں۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر نے ہمیں تھکا دیا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تھک گیا ہوں، وہ لاؤ۔ قال ارأیت، جب دیکھا اذ اوینا الی الصخرۃ، کہ جب وہ تھیلے میں تو مچھلی غائب ہے، تو فوراً یاد آیا اوہ مچھلی تو وہاں نکل گئی تھی۔ تو حضرت یوشع بن نون نے بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ آرام فرما رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ جب جاگیں گے تب بتاؤں گا تاکہ ان کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ تو لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اور کہا کہ جناب قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، وہ جب دیکھا اس ساتھی نے تو کہا اے کلیم، آپ نے ملاحظہ فرمایا جب حمام سستانے کے لیے سونے کے لیے وہ پچھلے چٹان کے پاس پڑاؤ کیا تھا تو وہ مچھلی تو غائب ہو گئی، وہاں سے نکل گئی۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے ذکر کروں، آپ سے ذکر کرنا شیطان نے مجھے بھلا دیا، مجھے یاد ہی نہ رہا۔ تو پھر تو ناشتہ بھی بھول گیا، تھکاوٹ بھی بھول گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتخذ سبیلہ فی البحر، یوشع بن نون نے کہا جناب اس مچھلی نے تو راستہ بنا لیا دریا میں، یعنی صرف داخل نہیں ہوئی، راستہ بن گیا، سرنگ بن گئی۔ عجبا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، مچھلیاں تو پانی میں جاتی ہیں، عجیب بات کیا ہے اس کا زندہ ہونا کہ بھنی ہوئی تھی، ایک سائیڈ ہم نے کھا بھی لی تھی، اور دوسری عجیب بات کہ جب وہ پانی میں داخل ہوئی تو راستہ بن گیا، سرنگ بن گئی۔ قال ذلک ما كنا نبغ، فرمایا یار یہی تو وہ جگہ تھی جو ہم تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ فرتد علی آثارہما قصصا، پھر واپس پلٹے اپنے قدموں کے نشان پر۔ فوجدا عبدا من عبادنا، جب وہاں پہنچے تو پھر میرے بندوں میں سے وہ بندہ مل گیا، خضر علیہ السلام۔ یہ مچھلی کافی عرصہ بعد زندہ رہی۔ حضرت ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے بڑے لوگوں نے دیکھا اس کی ایک سائیڈ اسی طرح کٹی ہوئی تھی جو سیدنا موسیٰ نے کھائی، اور فرماتے ہیں میں نے بھی دیکھا اس کو، وہ آتی تھی اور پانی میں چلی جاتی تھی، لوگ زیارت کرتے تھے کہ بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام والی مچھلی ہے۔ اور میں کہتا ہوں اللہ نے اس مچھلی کو اور جو سیدنا یونس علیہ السلام والی مچھلی، ان کو قیامت تک کی مچھلیوں کا سردار بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بزرگوں نے لکھا ہے جی۔ فوجدا، پایا، عبدا من عبادنا، میرے بندوں میں سے اس بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنی رحمت عطا فرمائی ہے۔
اس رحمت سے مراد علماء نے کہا کہ خضر علیہ السلام نبی تھے، اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی، کیونکہ آگے جو کام آ رہے ہیں کہ کشتی کا پھٹا توڑ دیا، بچے کو قتل کر دیا، دیوار سیدھی کر دی، یہ کام کوئی ولی کر سکتا نہیں۔ کیوں کہ ولی کو اگرچہ کشف ہو سکتا ہے مگر اس کا کشف حقیقی نہیں، ظنی ہے۔ مثلا آج کوئی یہ کہے، اور ہوا کئی بار کہ جی پیر صاحب نے کہا اپنا بچہ قتل کر دو تیری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، اور بچہ قتل ہوا اور اس سے پوچھا، اس نے کہا جی مجھے الہام ہوا ہے، مجھے کشف ہوا ہے۔ تو آج کوئی بڑے سے بڑا ولی یا بڑے سے بڑا ولیہ اور بڑے سے بڑا ولو ایسے دعوے کرے اور وہ دعوے شریعت کے خلاف ہوں، قرآن حدیث کے خلاف ہوں، تو اس کے کشف کو ہم مان سکتے نہیں، ہم اس کے الہام کو بولیے مان سکتے؟ جو قرآن حدیث کے دائرے میں ہوگا، ملتا ہوگا، مانیں گے، باقی ماننے کی ضرورت ہے نہیں۔ تو فرمایا ہم نے اس بندے کو خضر علیہ السلام کو اپنی رحمت عطا فرمائی، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے سکھایا تھا اسے اپنے پاس سے خاص علم، بولیے اپنے پاس سے خاص علم، اس کو کہتے ہیں علم لدنی، بولو جی علم لدنی۔ اور مولوی کھا کے صرف علم دھنی، اوپر کچھ نہیں ہے، دھنی کا چکر ہے سارا۔ اور حافظ آباد کے قریب ایک گاؤں بھی ہے دھنی وینی، زیادہ بڑا مسئلہ ہے بھائی۔ علم لدنی کیا ہے؟ خاص علم۔ مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، حدیث میں ہے، سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ انگلی اور یہ انگلی دونوں ساتھ ہیں، اس طرح میں اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں۔ بولیے میں اور قیامت ہے ساتھ۔ اب آپ سمجھے نہیں، سن تو لی، یہ انگلی اور یہ انگلی تو کتنا فاصلہ ہے؟ بولو ہو تھوڑا سا، کتنا فاصلہ ہے؟ آپ بھی بولے نا تھوڑا سا، کتنا فاصلہ ہے بھائی؟ تھوڑا سا، یہ انگلی یہ انگلی۔ اب 1400 سال تو ہو گئے، 1449 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تو قیامت کیوں نہیں آئی؟ جبکہ سرکار نے فرمایا جس طرح یہ انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، میں اور قیامت ساتھ ساتھ ہے۔ تو علماء نے جواب دیا کہ بھائی جس طرح اس انگلی کے بعد یہ انگلی ہے، اس طرح حضور کے بعد قیامت آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس طرح یہ انگلی کے بعد یہ انگلی آئے گی، درمیان میں کوئی آ سکتا نہیں، سرکار نے یہ فرمایا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن و حدیث سمجھانا، مطالب مفاہیم تہ میں جا کر جو قرآن حدیث کے مطابق ہوں، اس کو کہتے ہیں علم لدنی۔ قال له موسیٰ، اچھا وہ لیٹے ہوئے تھے چادر لے کر، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اس وقت تو نبی یہ تھے، سکہ ان کی نبوت کا تھا۔ انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے اندر سے جواب دیا کہ یہ سلام کرنے والا یہاں کون ہے؟ یعنی سلام کا جواب دے کر نا ساتھ ہی پوچھا، کیونکہ وہاں تو مسلمان تھے نہیں، تو کہا بھائی یہ سلام کرنے والا یہاں کون ہے؟ چادر لی ہوئی ہے، لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ تھے ماشاءاللہ، جس نے علم سیکھنا ہے وہ چوڑا ہو کے بیٹھا ہے، اور علم سکھانے والا ماسٹر ٹیچر عالم وہ بیچارہ چوڑا ہو کے بیٹھا ہے، سیکھنے والا چوڑا ہو کے بیٹھا ہے۔ اب تو کرسیاں برابر کر دی گئی طالب علم کی اور ماسٹر صاحب کی، تو ادب کہاں سے رہے گا بھائی؟ وہ لیٹے ہوئے کہہ رہے ہیں اے کون ہے جڑا اتنے سلام کر رہے ہیں؟ تو فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ تو کہا موسیٰ بنی اسرائیل والے یا کوئی اور؟ ابھی چادر نہیں اتاری۔ تو جب چادر انہوں نے کہا جی بنی اسرائیل والا یعنی نبی، جب چادر اٹھاری اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ طریقہ ہے، وہ کھڑے ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں استاد جی امام صاحب جاتے ہیں، اگلا لاتے لاتے رکھ کے بیٹھا ہوں ہے، وہ کہتا ٹھیک ہے مولوی صاحب آگے کوئی گل نہیں۔ تو قال له موسیٰ، ہائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنے آیا ہوں جو اللہ نے آپ کو خاص علم عطا کیا ہے۔ تو قال له موسیٰ،
تو کہا اس بندے خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہ حل اتبعک، کیا تو میری پیروی کر سکے گا؟ یہ نہیں کہ کیا تو میری پیروی کرے گا، میرا اتباع کرے گا، نہیں، کیا؟ اچھا جی، حل اتبعک اللہ علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں بشرطے کہ آپ مجھے رشد و ہدایت کا خصوصی علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، یہاں رہ کا ترجمہ تو یہ پیر صاحب کا ہے، حل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں؟ تو علم پیروی سے آتا ہے، علم اتباع سے آتا ہے۔ قال، آگے سے استاد جی جواب دے رہے ہیں اس علم کے استاد کہ انک لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ صبر کرنے کی تیری طاقت ہے؟ علم صبر سے آتا ہے بھائی، حوصلے سے آتا ہے، علم نخروں سے نہیں آتا۔ آج تو طالب علم استادوں پر استاد احسان چڑھا رہے ہیں، اور جو بچہ داخل کراتا ہے وہ بھی 70 احسان گنواتا ہے، وہ جی اس مدرسے میں نہیں گیا، ادھر نہیں گیا، آپ کے پاس آ گیا۔ وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ کی مہربانی، آپ نے بچہ قبول فرما لیا، آپ کا احسان ہے کہ آپ پڑھا رہے ہیں۔ وہ تو بیچارے سمجھتے ہیں کہ ملازم ہے، تنخواہ دار ہے، اور بڑے بڑے لفظ ہیں بھائی۔ تو انک لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ صبر کرنے کی تیری طاقت ہے نہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَكَيْفَ تُصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تو اس پر صبر کیسے کر سکتا ہے جس کی تجھے خبر ہے نہیں ہے۔ اب جاہل بندوں کو تو خبر ہی نہیں ہوتی۔ کوئی مولوی صاحب چلے گئے کسی جنگلی علاقے میں اور حدیث سنائی اور کہا کالا کالا رسول اللہ، انہیں ڈانگا کاٹ لیا، انہیں کہا بدبخت تو ساڈے نبی نو کالا کالا آکھے، تیری ایسی تیسی حضور نو کالا کیا چھڑے۔ اب وہ بیچارہ کہے بھائی کالا سے مراد رنگ کا کالا نہیں ہے، یہ عربی والا کالا ہے، کالا کا مطلب فرمایا، حضور نے فرمایا۔ تو بہرحال حضرت خضر نے فرمایا کہ بھائی تو اس چیز کا صبر کیسے کرے گا جس کی تجھے خبر ہے، خبر ہوگی تو صبر ہوگا، اور جہاں صبر نہیں وہاں خبر نہیں، جہاں خبر نہیں وہاں صبر نہیں۔ کالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے ستجدنی انشاء اللہ، جناب اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے پائیں گے صابرا، صبر کرنے والا، ولا اعصی لک امرا، اور میں کسی حکم میں آپ کی نافرمانی، علم سیکھنا ہو تو نافرمانی نہیں، ٹر بڑبڑ نہیں، ادب، صبر۔ قال فإن اتبعتنی، اور خضر علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو میری اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو فلا تسألنی عن شیء، تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ یہ پابندی استاد لگا سکتا ہے، عالم لگا سکتا ہے کہ مجھ سے سوال نہیں کرنا، حتیٰ احدث لک منہ ذکرا، حتیٰ کہ میں خود اس چیز کا تم سے ذکر نہ کر دوں۔ جب تک میں ذکر نہ کروں، میں وضاحت نہ کروں، میں انٹرپریٹیشن نہ کروں، تم مجھ سے کویسچن نہیں کر سکتے، سوال نہیں کر سکتے۔ تو عالم اپنے شاگردوں کو روک سکتا ہے سوال نہ کرو، مگر پھر ان کی تسلی بھی کرائے، ان کا شک دور بھی کرے، یہ نہ ہو کہ سوال نہ کرو بعد میں گول کر جائے، گول بھی نہیں کرنا۔ اور یہ ادب بتایا کہ بار بار سوال بھی، اب یہاں لوگ فضول سوال کرتے ہیں کہ شاید مولوی پھنس جائے، جواب نہ آئے۔ سوال ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا ہے، اب وہ 3-4 لکھے ہوئے ہیں، اگر مولوی صاحب ایک بتاتا ہے تو کہتا ہے جی یہ نام ہے۔ ایک بندے نے مجھ سے پوچھا فرعون کا نام کیا ہے، میں نے کہا قرآن میں جو فرعون آیا تو تیری تسلی نہیں ہوئی، اور کہنے لگا فرعون دے ابے دا نا کی ہے، اگرچہ لکھا ہوا ہے تفسیروں میں، اور ہمیں ذکر کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ تو میں کیا مینوں نہیں پتا، کہنا تو کہدا مولوی ہے، تینوں فرعون دے ابے دا پتہ نہیں، میں کیا میں فرعون دا شناختی کارڈ بنایا ہے، اس سے مولویت کا کیا تعلق ہے؟ تو فضول سوالات تو ویسے ہی منع ہے، پر ہر بات پہ سوال، ہر بات پہ روکا ٹوکی،
اس سے پتہ چلا کہ یہ علم سیکھنے والے نہیں ہیں، یہ تو صرف اعتراض کرنے والے ہیں۔ حضرت خضر نے شرط رکھی کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے حتیٰ احدث لک منہ ذکرا، حتیٰ کہ میں خود بخود اس کا ذکر آپ سے کر نہ دوں۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں یہیں سے بات آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔